حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے ابا جان کچھ گندم یہ ہے، کچھ اجناس یہ ہیں، کچھ چاول یہ ہیں، محفوظ رکھو، میں جا رہا ہوں تجارت پر، اس کو محفوظ رکھنا، اپنا کما کر کھانا، اس میں سے نہ کھانا، میں 2 سال تک آ جاؤں گا، آپ سے امانت لے لوں گا۔ باپ بیمار ہو گیا، آمدنی ختم ہو گئی، کچھ پریشان ہو گیا، بیٹے کو جو چاول گندم تھی پھل تھے کھانا شروع کر دیے۔ 2 سال بھی گزر گئے، مال بھی ختم ہو گیا۔ واپس آیا، آتے ہی کہنے لگا بابا جان میں نے گندم کی بوری دی تھی، چاول دیے تھے، اجناس دیا تھا، کہاں ہے؟ اس نے کہا بیٹا اب تک میں نے تیری پرورش کی، میں بیمار ہو گیا، کچھ حالات ایسے ہوئے میں نے کھا لیے۔ بیٹا باپ سے جھگڑ پڑا، بگڑ گیا کہ تو نے میرے مال کو ضائع کیوں کیا، بتاؤ۔ باپ نے کہا جلدی نہ کر، نبوت کا دربار کھلا ہے۔ بیٹا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبوی میں، چاند ستاروں پیاروں میں، تابع داروں میں، جانثاروں میں، وفاداروں میں، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے ابے کو کچھ گندم دی تھی اور وہ خرچ کر گیا، میرے پاس گھر کا خرچہ نہیں، ابے سے مانگتا ہوں، ابے کے پاس کچھ نہیں۔ ابا کہتا ہے حضور کے پاس چلو، جو مصطفیٰ فیصلہ کرے مجھے منظور ہے۔ حدیث میں آتا ہے بیٹا مصطفیٰ کے پاس گیا، باپ خدا کے پاس گیا، مسجد میں سجدہ کر کے کہا اے رازق، اے خالق، یہ زندگی دی ہے بیٹے کا محتاج بنا دیا، رو پڑا۔ آج بیٹا مجھ سے گندم مانگتا ہے، مولا تو ایسا فیصلہ کر کہ میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی۔ یہ سجدے میں بیٹا استفادہ کر رہا ہے، جبریل اترتے ہیں، فرماتے ہیں محبوب خیال کرنا یہ بعد میں پہنچا، بوڑھے کے آنسو پہلے پہنچ گئے، عرش پہ پہنچ گئے، عرش والے نے مجھے بھیجا ہے، میرے محبوب کو کہو کہ فیصلہ ایسا کرنا کہ میرے سفید بالوں والے بوڑھے کی دل شکنی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا جاؤ باپ کو لے آؤ۔ بوڑھا تھا، آنکھیں کمزور تھی، 80 سال کی عمر، ہڈیوں کا ڈھانچہ، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حضور کے دربار میں جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ذلیل نہ کرنا، فیصلہ اچھا ہو۔ دور سے آقا نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، فرمایا بوڑھے رونا، سفارش آ چکی ہے۔ او میرے پیارے بوڑھے، میرے یار، تیرے آنسو، تیری آواز عرش پر پہنچ چکی ہے، تیری سفارش اللہ نے کی ہے، بس کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا او یہ تو ادھر آیا تھا، تیرا بیٹا تو ادھر آیا تھا، تو کدھر گیا تھا؟ بوڑھے نے کہا کہ حضرت میں نے کہا کملی والا تو شفیق ہے، حضرت میں نے کہا کملی والا تو شفیق ہے، کیا پتا اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ میں نے کہا چلو یہ دربار اس کا، وہ دربار میرا۔ میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے بوڑھا کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں، ایسا فیصلہ کر کہ یہ بوڑھا پریشان ہے، اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے ابے کا ہے، اور بھی جو کما کے آؤ وہ بھی ابے کو دو، اگر ابے کو نہ دیا تو تیرا مال بھی برباد اور تیری زندگی بھی برباد، اور میرا یہی فیصلہ ہے، تو باپ کی خدمت کر، مال بھی باپ پر خرچ کر، خدا کا فیصلہ ہی یہی ہے اور مصطفیٰ کا فیصلہ بھی یہی ہے۔